آپ بخوبی واقف ہیں ہمارا یہ پروگرام مرکز الایمان مصطفیٰ آباد کے تحت فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر کے اختلافات سے ہٹ کر تعصب کی دوری کی بنا پر تعصب سے ہٹ کر کے صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے آنے والے معزز مہمان بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح آج ہمارے معزز مہمان کا موضوع ہے یہ جو زندگی کی کتاب ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے یہ موضوع۔ اللہ رب العزت آپ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان بھائیوں کا انتظام کرنا، آپ کو جمع کرنا جو بھائی محنت کرتے ہیں تغدو کرتے ہیں اور جو بھائی کسی بھی اعتبار سے مشاورت میں پیسہ خرچ کرنے میں تعاون کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مال جان میں برکت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہمارے لیے یہ ذریعہ نجات بنائے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ پروفیسر حافظ عبید الرحمن محسن صاحب، جن کا موضوع ہے یہ جو زندگی کی کتاب ہے۔ فضیلت الشیخ محترم المقام پروفیسر حافظ عبید الرحمن محسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے۔ آج کے اس دور میں انسان زمین کے سینے کو چاک کر کے اس کے راز دریافت کرتا ہے، آسمان کی بلندیوں کو طے کرتا ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرتا ہے،
چاند پہ کمندیں ڈالتا ہے، ستاروں کو مسخر کرنے کی کوششیں کرتا ہے، بایو پڑھتا ہے، فزکس پڑھتا ہے، کیمسٹری پڑھتا ہے، میتھ پڑھتا ہے، سائنس پڑھتا ہے، دنیا جہان کے اخبارات پڑھتا ہے، بس نہیں پڑھتا تو اپنی زندگی کی کتاب نہیں پڑھتا ہے۔ آج کا انسان ڈگریوں کے بوجھ اپنے کندھوں کے اوپر اٹھاتا ہے، بغیر ڈگریوں کے جاہل رہنے والا انسان ڈگریوں کے بوجھ اٹھانے کے بعد بھی اپنی زندگی کی کتاب سے جاہل ہی رہتا ہے۔ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے؟ زندگی کی یہ کتاب جس میں انسان جیتے ہیں، مرتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، لاشیں اٹھتے ہیں، میتیں دفن ہوتی ہیں، خاموش آبادیوں کے اندر اضافے ہوتے ہیں، شیخ خموشاں کی اجڑی ہوئی بستیاں دیکھ کر بھی انسان یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا کہ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے۔ آئیے آج ہم کتاب زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، اخبارات کے صفحوں سے نکل کر، کائنات کی دنیا سے نکل کر، زمین کی سطحوں سے نکل کر، فضاؤں کی اڑانوں سے نکل کر، آسمان کی بلندیوں سے نکل کر، پہاڑوں کی چوٹیوں سے نکل کر، سورج کی شعاؤں اور اس کی سولر انرجی اور لونر انرجی سے باہر نکل کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی ہے کیا، اس زندگی کی کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ کتنا پاگل ہے وہ انسان، کتنا بیوقوف ہوگا وہ انسان جو اس شادی حال کے اندر چل رہا ہو، پھر رہا ہو، بیٹھا ہو، کمکمے اور ان کی روشنیاں دیکھتا ہو، آوازیں سنتا ہو، اور اس سے پوچھا جائے کس لیے آئے ہو، وہ کہے مجھے معلوم نہیں۔ ہم اسے کہیں گے بیوقوف ہے، احمق ہے، پاگل ہے، بلا مقصد گھومتا ہے، پھرتا ہے۔ اس سے بڑا پاگل ہوگا وہ جو اپنی زندگی کے اندر لاشوں کو اٹھتے ہوئے دیکھتا ہو، جنازے دیکھتا ہو، میتیں دفن ہوتے دیکھتا ہو، خون کے فوارے پھوٹتے دیکھتا ہو، معصوم نونہال بچوں کو مٹی کے اندر لت پت ہوتے ہوئے دیکھتا ہو، پھر بھی اس سے پوچھا جائے کبھی سوچا ہے مصروف انسان تیری زندگی کی کتاب کیا ہے، وہ کہے اس پہ سوچنے کی کبھی فرصت نہیں ملی ہے۔ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے؟ میری کتاب، آپ کی کتاب، جوان کی کتاب، بوڑھے کی کتاب، بچے کی کتاب، مرد و عورت کی کتاب، امیر و غریب کی کتاب، عالم و جاہل کی کتاب، حتیٰ کہ ایک خاکروب اور ایک وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم اور صدر مملکت کی کتاب۔ اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، میں وہ سبق آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو ہر شخص کی کتاب میں اللہ کی طرف سے قدرتی طور پہ لکھا جا چکا ہے۔ وہ سب کی مشترکہ کتاب ہے، اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے، کوئی ایکسیپشنل کیس نہیں ہے، کوئی اس سے اپنے آپ کو استثناء قرار نہیں دلوا سکتا ہے۔ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، اس کتاب کے سبق ہیں، اس کتاب کے چیپٹرز ہیں، اس کتاب کے امتحانات ہیں۔ انسان دیکھتا نہیں کہ پہلا چیپٹر کون سا، دوسرا چیپٹر کون سا، تیسرا سبق کون سا، چوتھا سبق کون سا، پھر سبق پورے ہونے کے بعد پہلا امتحان کون سا، دوسرا امتحان کون سا اور تیسرا امتحان کون سا۔ آئیے پہلا سبق پڑھتے ہیں۔ یہ میرا سبق، یہ آپ کا سبق، یہ میری زندگی کی کتاب، یہ آپ کی زندگی کی کتاب۔ میری زندگی کا پہلا سبق بھلا کہاں سے شروع ہوا، آپ کی زندگی کا پہلا سبق بھلا کہاں سے شروع ہوا۔ ایک چودھری امیر اور وڈیرے، امیر و کبیر جاگیردار اور اچھی خاصے پگڑی پہننے والا، ٹوپی رکھنے والا، اور ایک جاہل و گنوار ریڑھی چلانے والا
اور اپنے لباس سے غافل انسان، اس کی زندگی کا پہلا سبق تب شروع ہوا جو ماں کے پیٹ میں رحم کے اندر ایک ذلیل قطرہ تھا، پانی کی ایک بوند تھا، جس کو قرآن مجید نے کہا أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. پہلا سبق قرآن پڑھاتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا. پہلا سبق قرآن پڑھاتا ہے فخلقنا النطفة علقہ، ہم نے ایک نطفے سے، انسان اسے یاد کرواتا ہے، قرآن مجید انسان کو بار بار یاد کرواتا ہے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، انسان بھول ہی گیا ہے، ہمارے سامنے بڑبولا بنتا ہے، ہمارے سامنے فلسفے پیش کرتا ہے، ہمارے سامنے اپنی عقل کے حیرت انگیز باتیں کرتا ہے. یہ کل کا بچہ، یہ نطفے سے پیدا ہونے والا انسان، یہ ذلیل بوند سے بننے والا انسان ضرب لنا مثلا، ہمارے سامنے مثالیں پیش کرتا ہے. ونسی خلقہ، بھول گیا ہے پیدا کیسے ہوا تھا. کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرہ قل یحییها الذی انشأها اول مرہ. یہ میں نے موضوع خود تخلیق نہیں کیا، یہ قرآن نے مجھے موضوع بتایا ہے کہ انسانوں سے کہو، مرکز ایمان کی ندا پہ لبیک کہنے والوں سے کہو، تمہارے ایمان کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کی کتاب تو پڑھ لو. دوپہروں میں، راتوں میں تھکے ہارے انسانوں، دکانداریاں کرنے والوں، بزنس کرنے والوں، میٹرک وتھ سائنس اور FSC BSc کی ڈگریاں اٹھانے والوں، دنیا جہان کے علوم پڑھنے والوں، قرآن تم سے کہتا ہے کہ اپنی زندگی کی کتاب تو پڑھو. اولا یری الانسان، انسان دیکھتا کیوں نہیں ہے، انسان غور کیوں نہیں کرتا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورہ ما شاء رکبک. دھوکے میں کیوں پڑے ہو، اپنی کتاب زندگی پڑھو. میری زندگی کا پہلا سبق ایک ذلیل پانی سے، ایک ذلیل نطفے سے، نطفے کی ایک بوند سے، ماں کے ایک رحم سے، اور اس ایک پانی جوش مارنے والے پانی سے شروع ہوا جس کو اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ. میری اور آپ کی زندگی کی کتاب کا پہلا سبق اور اس کا پہلا صفحہ پانی کا ایک ذلیل قطرہ اور وہ بوند، جس ایک بوند کے اندر آج کی میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ میری جب زندگی شروع ہوئی، اگر ہم یہی سمجھ لیں کہ میری زندگی شروع کیسے ہوئی تو میں سمجھتا ہوں ہماری زندگی بدل جائے گی، توجہات بدل جائیں گی، ارادے بدل جائیں گے، دل کی دھڑکنیں بدل جائیں گی، آنکھوں کے آنسوؤں کے انداز بدل جائیں گے، زبان کے رویے بدلیں گے، انسان کے اخلاق بدلیں گے، تکبر جھٹ سے صاف ہوتا جائے گا، تواضع، عاجزی، انکساری پیدا ہوتی جائے گی. انسان چونٹی کو دیکھتا ہے، اسے معمولی سمجھتا ہے. انسان کیڑے کو دیکھتا ہے، اسے معمولی سمجھتا ہے. انسان پتنگے کو دیکھتا ہے، اسے معمولی سمجھتا ہے. انسان جانور کو دیکھتا ہے، اسے معمولی سمجھتا ہے. انسان چھوٹی سی بھورے رنگ کی معمولی سی چونٹی جو اس کے پاؤں کے نیچے آ کے بعض دفعہ 10 چونٹیاں مر جاتی ہیں، وہ ان کو معمولی سمجھتا ہے. میری اور آپ کی زندگی کا پہلا سبق جب شروع ہوا، اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم پانی کا ایک نطفہ تھے
اور میڈیکل سائنس اس کی یہ وضاحت کرتی ہے کہ چونٹی سے بھی 25 لاکھ مرتبہ چھوٹا انسان اس ایک پانی کے نطفے میں 25 لاکھ جراثیم تھے، اور اس ایک جرثومے سے میری اور آپ کی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ جب ہم پیدا ہو رہے تھے، جب ہماری زندگی کا سبق شروع ہو رہا تھا، جب ہماری زندگی کی کہانی شروع ہو رہی تھی، پیدا ہوتے ہی ہم وڈیرے تو نہیں تھے، پیدا ہوتے ہی میں پروفیسر تو نہیں تھا، پیدا ہوتے ہی میرے پاس تو پی ایچ ڈی کی ڈگری تو نہیں تھی، پیدا ہوتے ہی قاری صاحب یہ جو قاری قرآن تھے یہ قاری صاحب نہیں تھے، پیدا ہوتے ہی ایک چودھری نہیں تھا، پیدا ہوتے ہی ایک ایم پی اے نہیں تھا، پیدا ہوتے ہی ایک ایم این اے نہیں تھا۔ اللہ کا قرآن اسے کہتا ہے کہ ذرا تو اپنی تخلیق پہ غور تو کر، تو چونٹی کو معمولی سمجھتا ہے، اللہ کی عظمتوں کے سامنے انسان کی وہ حیثیت نہیں ہے جو انسان کے سامنے ایک چونٹی کی حیثیت ہوتی ہے۔ ایک چونٹی ہمارے سامنے بولنے لگ جائے تو ہمیں کتنا عجیب لگے گا، یہ چھوٹی سی چونٹی جو میرا ایک ہاتھ برداشت نہیں کر سکتی، جو میرا ایک ناخن برداشت نہیں کر سکتی، یہ میرے سامنے بولتی ہے، ہم اس پہ تعجب کریں گے۔ اللہ کہتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، یہ انسان جس کی پیدائش کا آغاز 25 لاکھ جرثوموں سے ہوا، 25 لاکھ جرم سے ہوا، 25 لاکھ سیلز اور زائگوٹ سے ہوا، جو ایک ذلیل نطفہ ذلیل جگہ کے اندر پلنے والا تھا۔ الم نخلقکم من ماء مہین، میرے سامنے سجدہ نہ کرنے والے انسان، کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ تیری زندگی کا پہلا صفحہ اور کتاب زندگی کا پہلا ورق جب کھلا تھا اس وقت تو آج سے 1 کروڑ گنا چھوٹا سا ایک جرثومہ تھا، چھوٹا سا ایک جراثیم، چھوٹا سا ایک کیڑا، چھوٹا سا ایک چونٹی سے بھی 1000 مرتبہ چھوٹا انسان۔ ذرا میں سوچوں تو صحیح کہ میں کتنا چھوٹا تھا، ذرا آپ سوچیں تو صحیح آپ کتنے چھوٹے تھے۔ پھر وہاں سے ہماری زندگی کی کتاب شروع ہوئی۔ زندگی کی کتاب کے شروع ہوتے ہی اس ذلیل جرثومے سے ہم علقہ بنے، علقہ سے مضغہ بنے، کبھی مخلقہ بنے، کبھی غیر مخلقہ بنے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی انسان کو یاد دلوایا، بعض انسانوں کی زندگیاں ماں کے پیٹ کے اندر ختم ہوئیں، ایبارشن ہوئی، وہ ذلیل پانی ذلیل قطرہ ایک لوتھڑے کے مرحلے تک پہنچا، اللہ نے فیصلہ کیا یہ یہیں پہ ختم ہو جائے، وہ بیچارہ یہ وہیں پہ ختم ہو گیا۔ ماں کو تکلیف ہوئی، باپ نے تکلیف اٹھائی، طرح طرح کے آپریشنز کے مرحلے سے گزرا، خون کا ایک لوتھڑا بنا، اس کے اوپر ایک گوشت پوش چڑھا، گوشت پوش کے اوپر ہڈیاں، ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت پوش، پھر اس کے اوپر کیا ہوا؟ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اندازہ تو کیجئے، ذلیل سا پانی، ذلیل سا قطرہ، ذلیل سا کیڑا، اس کیڑے کو گوشت ملا، اس گوشت کے اوپر ہڈیاں چڑھیں، ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھا، اس کے اوپر پھر کان فٹ ہوئے، پھر آنکھیں لگیں، پھر ہاتھ اور ان کی انگلیاں، ان کے پورے اور ان کی لکیریں اور ان کی ڈیزائننگ، پھر سر اور اس کے بال۔ ماں کے اس پیٹ کے اندر اس انسان کو بنانے کے لیے کئی مربع کلومیٹر کی فیکٹری چاہیے تھی۔ ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ وہ اللہ کتنا خوبصورت پیدا کرنے والا ہے۔ فی ظلمات ثلاث، فی ظلمات ثلاث، رات کے اندھیرے، رحم کے اندھیرے، پیٹ کے اندھیرے، جھلیوں کے اندھیرے، سیلز کے اندھیرے، تین قسم کے اندھیرے، اور اس کے اندر ایک ذلیل پانی، ایک ذلیل جرثومہ، وہ نطفہ بنا، علقہ بنا، گوشت کا لوتھڑا بنا، جوں کی طرح تھوڑا سا بڑا ہوا۔ ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ کہیں ہڈیاں لگیں، اس کے لیے اور فیکٹری چاہیے تھی، گوشت بنا اور فیکٹری چاہیے تھی، دانت کی ہڈیاں بنی،
اس کے لیے اور کارخانہ چاہیے تھا، آنکھ کے نرم و نازک بھویں لگیں، پلکیں لگیں، اس کے لیے اور ڈیزائننگ چاہیے تھی، سر کے اوپر بال لگ گئے، اس کے اوپر کچھ اور ہی چاہیے تھا۔ اللہ کہتا ہے انسان اپنی عظمت کی بجائے اس اللہ کی عظمت پہ سوچا کر، فتبارک اللہ احسن الخالقین، جس نے ایک ذلیل جرثومے کو خوبصورت، جیتا جاگتا، چلتا پھرتا، ہنستا روتا پکڑتا، سنتا بولتا ہوا انسان بنا دیا تھا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ نہ میری ماں نے ڈیزائننگ کی، نہ میرے باپ نے پیمنٹ کی، نہ کوئی بلنگ ہوئی، نہ کوئی آرڈر آیا، نہ کوئی نگرانی ہوئی، نہ کوئی کیمرہ لگا، نہ میرے لیے کوئی ادائیگی ہوئی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی کے ایک قطرے سے بندر بنا، پانی کے قطرے سے خنزیر بنا، پانی کے قطرے سے کتا بنا، پانی کے قطرے سے ہاتھی بنا، پانی کے قطرے سے چونٹی بنی، پانی کے قطرے سے ذلیل للیانی اڈا اور مصطفیٰ آباد کے گٹروں کے اندر پلنے والے گندے سے کیڑے بنے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے میری اور آپ کی زندگی کی کتاب کا پہلا ورق نہ بندروں میں لکھا، نہ خنزیروں میں لکھا، نہ کتوں میں لکھا، نہ جانوروں میں لکھا، نہ ہم نے بل ادا کیا، نہ ہمارے ماں باپ نے کوئی معاہدہ کیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اسی لیے تو اللہ نے احسان جتلایا، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین۔ شکر ہے اس اللہ کا جو چاہتا تو عبید الرحمن کی زندگی کا پہلا سبق اور اس کتاب زندگی کا پہلا ورق کسی جوہر میں، کسی گندے نالے کے اندر کھلتا، کیڑے کی طرح زندگی شروع ہوتی، گلیوں نالوں کے اندر، گٹروں کے اندر دفن ہو جاتی۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے اس ذلیل پانی کی بجائے ایک جیتا جاگتا زندہ انسان بنا کے ہمیں پیدا فرما دیا ہے۔ یہ کتاب زندگی کا پہلا سبق ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ روتا ہے، ہنستا ہے، سوچتا ہے، سنتا بھی ہے، فیل بھی کرتا ہے، مائنڈ بھی کرتا ہے، اس کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے آج اس ایمان افروز پروگرام کے اندر آنے والی میں اپنی ان بچیوں اور ماؤں سے کہتا ہوں، اللہ کے لیے ہماری نسلوں کی حفاظت کیجیے، اللہ کے لیے ان معصوم بچوں کی حفاظت کیجیے۔ اللہ کی خاطر آج اگر تم ماں بن گئی ہو تو اپنے پیٹ کے اندر جو معصوم بچہ پل رہا ہے اس کی خاطر ہی ذرا تم فحش فلمیں اور ڈرامے دیکھنا چھوڑ دیجئے، ان گندی اور ننگی تصویروں کو دیکھنا، میوزک کو سننا چھوڑ دیجئے۔ اگر تم نہیں چھوڑو گی وہ معصوم 9 ماہ کا بچہ بھی اس چیز کا ماں کے پیٹ کے اندر ہی اثر لے رہا ہوگا، وہ اس سے متاثر ہوا کرے گا۔ ہاں، جب مائیں حاملہ ہو جاتی تھیں، حمل کے اندر وہ قرآن مجید کے ایک دن کے اندر 5 پارے پڑھتی تھیں، اور پھر ان کے پیٹ سے وہ سید عطا اللہ شاہ بخاری جنم لیتے تھے جو رات کے 5 گھنٹے بھی قرآن پڑھتے تھے تو پوری مجلس سے کوئی اٹھ کے جایا نہیں کرتا تھا۔ ہاں، جب ماؤں کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ وہ پریگننٹ ہوتے ہی فکر مند ہو جاتی تھی اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اپنے بچوں کی ذمہ داری کے حوالے سے، پھر ہم ماں کے پیٹ میں بچہ بنے۔ یہ ابھی کتاب زندگی کا پہلا چیپٹر ہے، اس کے صفحے بدل رہے ہیں، ایک نطفہ، علقہ، مضغہ، مخلقہ، غیر مخلقہ، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم ایک بچہ بن گئے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر۔ کتاب زندگی کے پہلے چیپٹر میں ہم سمجھ رہے ہیں ماں کا پیٹ سب کچھ، خوراک وہاں سے، ونڈوز وہاں سے، آمد و رفت وہاں سے، ہنسنا وہیں، رونا وہیں، جینا وہیں، مرنا وہیں، چلنا وہیں، پھرنا وہیں۔ موومنٹ جو ہوتی ہے، جو چیک کیا جاتا ہے موومنٹ ہو رہی ہے کہ نہیں، وہ ہمارا چلنا اور پھرنا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر ہم نے سب کچھ ماں کے پیٹ کو سمجھا۔ اس کے بعد کتاب زندگی کا دوسرا سبق شروع ہو گیا،
قرآن مجید نے وہ بھی بیان کیا نا، ثم نخرجکم طفلا، ماں کے پیٹ سے ہم ایک وسیع کائنات دنیا کے اندر آ گئے۔ دوسرا سبق شروع ہوا، پھر دوسرے سبق کا ایک پہلا صفحہ، دوسرا صفحہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا صفحہ، یہ بدلتے چلے گئے، ورق پلٹتے چلے گئے۔ کتاب زندگی کے دوسرے سبق کے اندر ہم 1 سال کا بچہ ہوئے، 2 سال کا بچہ ہوئے، 3 سال کا بچہ ہو گئے۔ میں نے عرض کیا تھا یہ وہ کتاب زندگی ہے جو ہر انسان کی کتاب زندگی ہے، اس سے سب کو واسطہ پڑتا ہے۔ میں اور آپ جب 1، 2 سال، 3 سال کے تھے، ماں کے پیٹ میں سمجھتے تھے سب کچھ یہی ہے۔ ماں کے پیٹ سے باہر آ گئے، ماں کی چھاتی تک پہنچے، دودھ تک پہنچے، ہم نے کہا سب کچھ یہی ہے۔ وہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھے، ایک فیڈر تک پہنچ گئے، ایک دودھ کے چند قطروں تک پہنچ گئے، ہم سمجھنے لگے سب کچھ یہی ہے۔ بس ایک اور صفحہ بدلا، دودھ سے ماں کی چھاتی سے تھوڑا سا آگے بڑھے، پھر ہم نے کیا سمجھا، 20، 25، 30، 40، 50 روپے کا ایک چھوٹا سا کھلونا، ایک چھوٹی سی کار، ایک چھوٹا سا کھلونا جس سے معمولی سی آواز آتی ہو، پھر ہم نے اسے سب کچھ سمجھا، کھلونوں سے کھیلنے لگے، اسے اتنی اہمیت دی، کھلونا مل گیا تو ہم نے سمجھا زندگی مل گئی، کھلونا نہ ملا تو ہم اتنا روئے، ہم نے سمجھا زندگی کی جیت ہار گئے۔ ماں کی چھاتی ملی، مسکرانے لگے، چھاتی چھن گئی، رونے لگے، دودھ کا فیڈر مل گیا، ہنسنے لگے، نہ ملا تو اس کے لیے رونے لگے۔ کتاب زندگی کے دوسرے سبق کے اندر بس چند ایک دودھ کے قطرے اور چند ایک دودھ کے پینے کے انداز، چھوٹے چھوٹے سے کھلونے، ہم اسے اپنی زندگی اور کل کائنات سمجھتے رہے۔ آج بھی میں اپنے گھر میں جو اپنے بیٹوں اور بچیوں اور بیٹیوں کو دیکھتا ہوں اور ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم سے مطالبے سنتا ہوں، اور 10-20 روپے کے ملنے پہ جب ان کی خوشیاں دیکھتا ہوں تو میں اپنی کتاب زندگی کو یاد کر کے حیران ہوتا ہوں کہ کبھی میری بھی یہ سوچ ہوتی ہوگی، کبھی آپ کی بھی یہ سوچ ہوتی ہوگی، کبھی ہم بھی سوچ کے اس مرحلے سے گزر کے آئے ہوں گے۔ کتاب زندگی کے دوسرے چیپٹر کے اندر کھیل لینا، کود لینا، کرالنگ کر لینا، بیٹھ لینا، انگلیاں پکڑ کے چل لینا، ہم اس پہ بھی مسکرائے۔ واکر کا مرحلہ آیا، واکر کے اندر چلنے لگے، ہم اس پہ خوش ہونے لگے۔ ہمیں کھڑے ہونے کا انداز آیا تو اس پہ مسکرانے لگے۔ باپ نے انگلی پکڑ لی اور کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے تو اس پہ مسکرانے لگے۔ اپنے ہی پخانہ اور پیشاب کے اندر ہاتھ مار کے ہم زندگی کو انجوائے کرنے لگے۔ ایک چھوٹی سی چیز پہ خوش ہونے لگے، چھوٹی سی چیز کے نہ ملنے پہ ہم غم سے ہلکان ہو کے مرنے لگے، رونے لگے، چیخنے چلانے لگے۔ یہ ہماری کتاب زندگی کا دوسرا سبق تھا۔ ان اعلموا، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی تھی، اس میں یہ سبق بتائے گئے ہیں۔ اعلموا، اعلموا، یہ علم پڑھو، اعلموا، یہ سیکھو، اس چیز کو پڑھو، اس چیز کو جانو، یہ نالج حاصل کرو۔ تمہاری کتاب زندگی کیا ہے؟ اللہ کے سمجھانے کا انداز تو دیکھیے، ڈائریکٹ نہیں شروع کیا، کہا اعلموا، اعلموا، یہ نالج، یہ علم، یہ معلومات، یہ سکل، یہ لرننگ پوائنٹ، سیکھنے کا یہ انداز، سیکھو۔ انما الحیات الدنیا لعب، لعب، اس کھیل کی سٹیج کے اندر ہم آئے، اور کتاب زندگی کے دوسرے سبق کے اندر تھوڑا سا بس صفحے ورق پلٹتے گئے، ہم چھوٹے کھلونوں سے پھر بڑے کھلونوں کی طرف آ گئے۔ 9 سال کے ہوئے، 10 سال کے ہوئے، 11 سال کے ہوئے، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 سال، جس کو ٹین ایج کہا جاتا ہے، جس کو جوش اور نوجوانی مستانی کی عمر کہا جاتا ہے، اس کے اندر ہم لائب سے لہو، ان چیزوں کے اندر محو ہونے لگے۔ چھوٹے ایک کھلونے سے لے کر
بیٹ کی طرف، کرکٹ کی طرف، فٹ بال کی طرف، والی بال کی طرف، ہاکی کی طرف، ٹیبل ٹینس کی طرف، چھوٹی چھوٹی گیموں کی طرف. ہم وہاں گھر کے صحن سے نکلے، اپنے پرائمری اسکول کے گراؤنڈ میں آ گئے. یاد رکھیے کتاب زندگی ہماری کیسی تھی. ماں کے پیٹ سے نکلے، دنیا کو سب کچھ سمجھا، ماں کی چھاتی کو سمجھا. وہاں سے تھوڑی سی سوچ ڈیولپ ہوئی، گھر کے صحن کو اور بیڈ کے اوپر بیٹھنے کو سب کچھ سمجھ لیا. وہاں سے تھوڑا سا آگے گئے تو اپنے پرائمری اسکول کے گراؤنڈ کو، گلی کو، محلے کو، ہائی اسکول کو، کالج کے گراؤنڈ کو، یونیورسٹی کے پلے گراؤنڈ کو، ہم نے اسے سب کچھ سمجھ لیا. کرکٹ جیت گئے تو زندگی کی جیت سمجھے، کرکٹ ہار گئے تو زندگی کی ہار سمجھے. وہاں ہم جیت گئے تو ہم سمجھتے رہے کہ جیت گئے ہیں. تھوڑا سا ساتھ اضافہ ہو گیا زینت کا کہ ہم اپنے آپ کو بنانے لگے، سنوارنے لگے، آئینہ دیکھنے لگے، پلکیں دیکھنے لگے، بال سنوارنے لگے، کپڑوں کی سلوٹیں سنوارنے لگے، ہیئر سٹائل، ڈریس کے سٹائل، اور ان چیزوں کے اندر ہم محو ہو گئے، مست ہو گئے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. بس کتاب زندگی کا دوسرا سبق ختم ہوا، تیسرا سبق شروع ہو گیا. ہم 22-23 سال کے ہوئے، 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 سال کے ہوئے. ہماری شادیاں ہوئیں، ذمہ داریوں کے اندر اضافے ہوئے، ہمارے گھروں کے اندر دلہنیں آئیں، ہماری شادی کے انتظامات ہوئے، کچھ کمانا پڑا، کچھ کھلانا پڑا. ہمارے کندھوں کے اوپر بچے بیٹھ کے کھیلنے لگے. ہماری بیٹیاں ہمیں پاپا اور ڈیڈ اور باپ کہہ کے اپنے اپنے کلچر کے مطابق بلانے لگیں، پکارنے لگیں. پھر ہم نے ہوش کے تھوڑے سے اور ناخن لیے. ہم نے کہا ہے افسوس، ہم تو پاگل تھے. وہ جو ماں کے پیٹ کو سب کچھ سمجھا تھا وہ بھی غلط، جو اپنے گلی کے اور گھر کے صحن کو سب کچھ سمجھا تھا وہ بھی غلط، جو لوگ گراؤنڈ کو اور پرائمری اسکول کے پلے کے میدان کو سب کچھ سمجھا تھا وہ بھی غلط. شادی ہو گئی نا، مکان بنانا پڑا بچوں کے لیے، ان کے سر چھپانے کے لیے کوئی چھت تعمیر کرنا پڑی. ہماری سینس کے اندر تھوڑا سا اضافہ ہوا، شعور بڑھا، آگہی کے اندر کچھ ترقی ہوئی. ہم سمجھنے لگے پیسہ، دولت، پراپرٹی، جائیداد، جاب، ملازمت، سٹیٹس اور یہ چیزیں یہ ہونی چاہیے. زندگی تو یہ ہے. یہ کرکٹ فضول چیز تھی، یہ فٹ بال عجیب ہے کہ میں یہ کام کرتا رہا ہوں، میں نے اس میں اپنی عمر کا ایک حصہ ضائع کیا. ہم اس کو عجیب سمجھنے لگے. دولت کے پیچھے دوڑے، پیسے کے پیچھے دوڑے، مکان کے پیچھے دوڑے، مرلوں کے پیچھے دوڑے، کنال کے پیچھے دوڑے، سوسائٹیوں کے لیے ہلکان ہوئے. رہائش بنانے کے لیے ہم نے دن رات ایک کیا. بچوں کے مستقبل اور ان کا پیٹ پالنے کی فکر لاحق ہوئی. بیوی کی فرمائشیں سننے اور اس کا پورے کرنے کے اندر ہمارے 24 گھنٹے بسر ہونے لگے. بچوں کو کندھوں پہ اٹھانا اور ان کے ساتھ کھیلنا ہماری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ بنا. گھر بنانا اور اسے تعمیر کرنا ہماری زندگی کی ایک منزل قرار پائی. اور ہم نے کتاب زندگی کے تیسرے سبق میں مشکلات کا سامنا کیا. یہ یاد رکھیے، یہ کتاب زندگی جیسے جیسے سبق آگے بڑھتا ہے سبق مشکل ہوتا جاتا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا سلیبس ہے نا. جب پہلا سبق تھا اتنا آسان تھا، ماں کے پیٹ میں ہاتھ بھی نہیں ہلانے پڑتے تھے، رونا بھی نہیں پڑتا تھا، آٹومیٹیکلی خوراک ملتی تھی. دوسرا سبق شروع ہوا، زندگی مشکل ہو گئی. کھانے اور پینے کے لیے رونا پڑا، ہاتھ میں فیڈر پکڑنا پڑا اور کچھ کہہ کے منگوانا پڑا کہ مجھے یہ بھوک ہے. کتاب زندگی کا تیسرا سبق شروع ہوا اور پھر کمانا پڑا، پھر دکان پہ جانا پڑا، پھر جاب کرنی پڑی، ملازمت کرنی پڑی، پھر ہل چلانے پڑے، کندھوں کے اوپر 2.5 من کی بوریاں اٹھانے پڑی. 24 گھنٹے خون پسینے کی کمائی کے ذریعے اولاد کو پالنا پڑا. بس کتاب زندگی سے یہی بات تو سیکھ لیجئے میرے بھائیوں کی بات کہ جب پہلا سبق ہوتا ہے تو انسان اس میں اتنا مست ہوتا ہے کہ اسے سب کچھ سمجھتا رہتا ہے.
دوسرا سبق شروع ہوتا ہے تو پہلے کو فضول سمجھتا ہے، دوسری بات یہ سمجھ میں آئی، پہلا سبق آسان ہوتا ہے، اگلا سبق مشکل ہو جاتا ہے۔ کتاب زندگی کا اب چوتھا سبق شروع ہوا۔ ہاں، میں نے اپنے جن بچوں کو کندھوں پہ اٹھایا تھا نا، جن کو میں نے پالا تھا، جن کی انگلیاں میں نے پکڑی تھیں، جن کو بیانے کے لیے میں گھر میں کسی بہو اور بیٹی کو لے کے آیا تھا، جن کی خاطر میں دنیا کے سارے ناز نخرے اٹھاتا رہا تھا، اب وہ جوان ہو گئے، اب وہ جوان ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ میرے اوپر بڑھاپا طاری ہونا شروع ہو گیا۔ میں اپنی جوانی کو پہنچا، من ضعف کے مرحلے سے نکلا، ثم جعل من بعد ضعف قوة وشیبہ، طاقت ملی، طاقت کے مرحلے سے نکلا، اور اس کے بعد پھر اور بڑھاپا، کمزوری کی طرف، زوال کی طرف میرا سفر شروع ہو گیا۔ پہلے میں 3 روٹیاں کھاتا تھا، اب میں 2 پہ آیا، 2 سے 1 روٹی پہ آیا، 1 روٹی 3 ٹائم تھی، اور وہاں سے پھر میں 2 ٹائم پہ آیا، پھر 2 ٹائم کی 1 روٹی، پھر 24 گھنٹے میں 1 دفعہ 1 روٹی۔ پھر کیا ہوا؟ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے ابا جی کی کتاب زندگی میں پڑھا، میں نے اس کو زندہ 96 سال کے اپنے بزرگوں کو جب میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، کئی دفعہ حیران رہ جاتا ہوں کہ اللہ، ہم کتنے پاگل لوگ ہیں۔ یہاں تو مرنا نہ بھی پڑے تو زندگی خود اتنی بڑی مصیبت ہے، یہاں تو موت نہ بھی آئے تو بڑھاپا انسانوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ جب میں 20 سال کا تھا، آئینہ 2 گھنٹے دیکھتا تھا۔ جب میں 15 سال کا تھا، دن میں 3 دفعہ کپڑے چینج کرتا تھا۔ جب میں 21 سال کا تھا، بڑے بڑے میک اپ کرتا تھا۔ جب میری بیٹیاں 15-16 سال کی زندگی میں تھیں، ان کے فیشن، ان کے ڈیزائن، ان کے میک اپ، ان کی کریمیں، ان کے ہیئر آئلز، ان کے سٹائلز اور ان کے مختلف قسم کے اپ ٹو ڈیٹ ہوتے ہوئے نت نئے فیشن اور ڈیزائننگ کے مرحلے، اور وہ سارے کا سارا بیوٹی پارلر کا سامان ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ آج یہی بیٹی کتاب زندگی سے گزرتے گزرتے، صفحے بدلتے بدلتے، دن اور رات کے ورق پلٹتے پلٹتے، مہینے اور سالوں کے تانے بانے بنتے بنتے اس مرحلے میں پہنچی ہے کہ آج یہ 60-70 سال کی اماں ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے، ماں جی کبھی اپنا چہرہ تو دیکھا کرو، اور ماں جی کہتی ہیں کہ بیٹی، چہرے دیکھنے کے دن تو گزر چکے ہیں، اب میں کیا دیکھوں؟ اپنے چہرے پہ جھریاں دیکھوں، اپنے سر پہ سفید بال دیکھوں، اپنے لڑکھڑاتے ہوئے قدم دیکھوں، اپنے راشا زدہ ہاتھ دیکھوں، اپنی ڈگمگاتے ہوئے پاؤں دیکھوں، میں کیا دیکھوں؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کیا دیکھوں؟ میں پھر بھی کہتا ہوں، بوڑھے ہونے سے پہلے دیکھو، کتاب زندگی کا یہ سبق پڑھو۔ میں اس بوڑھے کو کبھی نہیں بھول سکتا جو آپ سے تھوڑے سے فاصلے کے اوپر، میں اس کی بات نہیں کرتا جو کتاب میں پڑھا، میں اس کی بات کرتا ہوں جو میں نے چلتی پھرتی زندہ کتاب زندگی، جو بوڑھے کی 70 سال کے بعد جو اس کا ورق پلٹا، اور کھڈیاں شہر کے ایک بس سٹاپ کے اوپر سبزی منڈی کے ایک ہوٹل پہ بیٹھا ہوا 80 سال کا وہ بوڑھا مجھے کبھی نہیں بھول سکتا، جو کتاب زندگی کا سب سے مشکل سبق پڑھ رہا تھا، اور میں نے اس کے سبق کو سنا۔ وہ ہوٹل پہ بیٹھے کہہ رہا تھا، یوں جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے، بیٹا بات سنو، بیٹا بات سنو۔ کہا بابا جی کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بیٹا یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک دن تم بھی بوڑھے ہو جاؤ گے، کبھی یہ غلطی نہ کرنا کہ اپنے بیٹوں کے نام پہ جائیداد ساری لگانے والی کبھی غلطی نہ کرنا۔ میں نے کہا بابا جی کیوں غلطی نہ کرنا؟ کیا ہوتا ہے، بیٹے ہی تو ہیں، انہی کے لیے تو کمایا جاتا ہے، انہی کو تو کھلایا پلایا جاتا ہے۔ کہنے لگا میں ایکڑوں کا مالک ہوں، مربوں کا مالک ہوں، اور آج میرے 5-6 بیٹوں میں سے کسی ایک کے گھر میں بھی مجھے رات رہنا نصیب نہیں ہے، وہ سارے ہی میری جائیداد بس لے کے اپنے دنیا کے مفادات پورے کر چکے ہیں۔ یہ بیچارہ لگوا رہا ہے اور پھر رو رہا ہے۔ اور ایک اور بابا جی ہیں
لاہور کے انارکلی کے رہائشی ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں آپ کیوں روتے ہیں؟ یہ کتاب زندگی کا مشکل ترین سبق، جس میں چھوٹے چھوٹے بچے مذاق کر کے پاس سے گزر جاتے ہیں، جس میں عصا ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور پکڑا نہیں جاتا، جس میں گلاس اٹھاتے ہیں اور اٹھایا نہیں جاتا، بچپن سے شروع ہوئے تھے بچپن میں لوٹ آئے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ۔ زوال کی داستان شروع ہو گئی ہے۔ اللہ نے یہ کتاب زندگی کے سبق ہمیں ایک ایک کر کے یوں پڑھائے، وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ۔ مر گئے تو پھر بھی مصیبت، نہ مرے تو اس سے بڑی مصیبت۔ مَن يُتَوَفَّى إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، سب سے نکمی زندگی شروع ہو گئی۔ جب میں بچہ تھا اپنی غلاظت کی اور صفائی اور پاکی کی کوئی فکر نہیں تھی، پہچان نہیں تھی۔ اب میں 100 سال کا ہو گیا ہوں اور اب بھی مجھے کوئی پہچان نہیں ہے، اب بھی مجھے کوئی پہچان نہیں ہے۔ میں نام نہیں لیتا کہیں یہ غیبت نہ ہو جائے، میں نام نہیں لیتا کہیں آپ بدگمان نہ ہو جائیں کہ یہ کسی سیاسی کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کئی MNA اور کئی MP کے بڑھاپے کو دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے جاگیرداروں اور وڈیروں کے بڑھاپوں کو دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے مربوں کے مالک کے بڑھاپوں کو دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت گواہ ہے کہ کتاب زندگی کا جب آخری سبق شروع ہوا، بہت سارے MP اور بہت سارے MNA جن کے ڈیروں پہ لوگ لائنیں بنا کے کھڑے ہوتے تھے، وہ اپنے کمرے کے اندر یوں بند تھے جیسے کوئی مظلوم کسی جیل کی قید کے اندر بند ہوا کرتا ہے۔ میں نے ان کو اپنی زندگی پہ روتے دیکھا، ان کو اپنی غلاظتوں کے اندر ہاتھ مارتے دیکھا، میں نے ان کو زبانوں سے گالیاں نکالتے دیکھا، میں نے ان کو اپنے بچوں کے شکوے اور شکایتیں کرتے دیکھا، میں نے یہ دیکھا کہ زندگی ان کے لیے بوجھ بن گئی ہے۔ میں نے اپنے والد محترم سے یہ الفاظ سنے کہ بیٹا جب سجدہ کرتے تھے تب سجدے کی سمجھ نہیں آتی تھی، آج سجدے کی لذت آتی ہے تو سجدہ ہوتا نہیں ہے، آج سجدہ کرنے کو دل چاہتا ہے تو سجدہ ہوتا نہیں ہے۔ اور میرے نوجوان بھائیوں، کتاب زندگی کا سب سے قیمتی سبق گزارنے والوں، آگے بھی تو دیکھ لو کیا ہونے والا ہے۔ میں نے ان نوجوانوں سے کہا نماز تو پڑھ لیا کرو، کہنے لگے استاد جی کیا نماز نماز کہتے رہتے ہیں، بوڑھے ہوں گے تو نماز ہی تو پڑھنی ہے، کرنا کیا ہے؟ میرے نوجوان بھائیوں، جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے پھر تو نماز پڑھی نہیں جائے گی، تب تو قیام ہوگا ہی نہیں، تب تو سجدہ ہوگا ہی نہیں۔ اب تو 50 سال کے بعد سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ مسجدوں میں کتنی کرسیاں ہیں، کتنی ویل چیئرز ہیں، ان کے اندر کتنے اضافے ہوتے ہیں۔ تم اس انتظار میں ہو کہ 50 سال کے بعد نماز پڑھیں گے، اور میں اس انتظار میں ہوں کہ 50 سال کے بعد پتہ نہیں ہوش و حواس ساتھ بھی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، ہاتھ وفا بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، زبان سے اس طرح صاف بولا بھی جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا ہے، آنکھوں سے اس طرح دیکھا بھی جاتا ہے کہ نہیں دیکھا جاتا ہے، قیام اللیل کے لیے کھڑا ہوا بھی جاتا ہے کہ نہیں ہوا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کتاب زندگی کا یہ اتنا سبق آموز، اتنا عبرت آموز سبق ہے کہ اس انارکلی کے لاہور کے بوڑھے کو میں نے روتے دیکھا۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا انارکلی کے اندر میری کئی دکانیں ہیں، ایک ایک دکان کروڑ سے زیادہ آج اس کی مالیت ہے، میرے اتنے بیٹے ہیں، کسی ایک کے اندر بھی مجھے گھر میں رات گزارنا اس لیے نصیب نہیں کہ ان سب کے آپس میں اختلاف ہیں اور ان میں سے ہر ایک کہتا ہے میرے نام پہ جائیداد لگا دو تو میرے گھر میں آ کے رات بسر کر لو، نہیں لگاؤ گے تو کچھ نہیں ہے۔ یہ کتاب زندگی کے سبق ہیں۔ میں پنجاب یونیورسٹی کے انٹرنیشنل اسلام آباد یونیورسٹی کے ہاسٹل کے اندر زندگی گزار کے آیا، وہاں میں نے دیکھا کتاب زندگی کے اس سبق اور بوڑھے لوگوں کے ساتھ کچھ ناہنجار اور گندی اولادیں کیا سلوک کرتی ہیں۔ میں نے ایک نوجوان اسٹوڈنٹ کو
اس بابو کو پینٹ شرٹ پہننے والے کو، جس کے بیچارے بوڑھے دیہاتی باپ نے اسے کما کے بھیجا تھا، اس کی زبان سے ملاقات کے لیے آنے والے بوڑھے ابے کے بارے میں یہ تبصرے کرتے ہوئے دیکھا کہ یہ میرے گھر کا نوکر ہے، مجھ سے ملنے آیا ہوا ہے۔ کہیں لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ اتنا غریب ہے اور اس ہاسٹل میں پڑھنے آ گیا ہے، اس کا باپ بیچارہ اتنا سادہ ہے اور یہاں پہ آ گیا ہے۔ یہ کتاب زندگی کے سبق ہیں۔ گلاس پکڑا نہیں جاتا، قرآن پڑھا نہیں جاتا، حروف دیکھے نہیں جاتے، مسجد کی طرف چل کے جایا نہیں جاتا، کھڑا ہوتا ہے تو کھڑا ہوا نہیں جاتا، سوچنا چاہتا ہے تو سوچ بے وفائی کر گئی۔ اوروں نے تو بے وفائی کرنی ہی تھی، میرے اپنے ہاتھ بے وفا ہو گئے، میری اپنی آنکھیں ہی بے وفا ہو گئیں، میرے اپنے پاؤں بے وفا ہو گئے، میری اپنی زبان بے وفا ہو گئی۔ آج کے انسان کی سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ دولت کے اندر یہ دھت انسان حمار بالنہار جیفۃ باللیل جاہل بالآخرہ عالم بالدنیا۔ امام کائنات نے کیسا خوبصورت تبصرہ کیا۔ بعض لوگ دن میں گدھے کی طرح جتے ہوئے، رات میں مرداروں کی طرح سوئے ہوئے، دنیا کے بڑے ماہر اور کتاب زندگی کے آخری سبق سے غافل، کتاب زندگی کے آخری سبق سے جاہل، کچھ نہ سمجھنے والے۔ ایسے ایسے عبرت کے نمونے اس کائنات کے اندر پائے جاتے ہیں کہ انسان دنگ اور حیران رہ جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ نے اپنی آنکھوں سے رال ٹپکتی نہیں دیکھی ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے بوڑھوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے ویل چیئر کے اوپر بوجھ بنی ہوئی ان لاشوں کو نہیں دیکھا ہے۔ اگر ہم زندہ رہیں گے تو یہی حشر ہوگا، مر جائیں گے تو ایک اور سبق شروع ہو جائے گا جو اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ یہاں پہ ایک بات کہہ کے میں کتاب زندگی کے آخری سبق کی طرف جاتا ہوں، ہم اسے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، انسان کی دولت بڑھتی گئی، کاروبار ترقی کرتا چلا گیا، دکانوں میں اضافے ہوتے گئے، جائیداد میں اضافہ ہوتا گیا، 1 ایکڑ سے 12، 12 سے 24، 24 سے مربع بنتے چلے گئے، 1 لاکھ سے کروڑ، کروڑ سے ارب پتی یہ بنتا چلا گیا۔ اچھا ہوا کیا؟ اس نے ترقی بیچارے نے کیسے کی؟ جب یہ 10,000 کماتا تھا تب یہ 15,000 کھاتا تھا، پھر یہ 10 لاکھ کماتا تھا اور اس میں سے 1 لاکھ کھاتا تھا، پھر یہ کروڑ کماتا ہے، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، 1 ارب کی جائیداد کا مالک ہے، ایکڑوں کا مالک ہے، دکانوں کا مالک ہے، فیکٹریوں کا مالک ہے، اور اپنے 1 ارب میں سے یہ 80-90 سال کا بوڑھا صبح اور شام آدھی روٹی بھی پوری نہیں کھا سکتا ہے۔ یہ کتاب زندگی ہے، یہ اس کی ترقی ہے، یہ اس کی دولت ہے، یہ اس کا عروج ہے، جسے یہ اپنا عروج سمجھتا ہے، یہ اس کے زوال کی انتہا ہے۔ جب اس کا کاروبار تھوڑا تھا، انجوائمنٹ کے بہت مرحلے تھے، اب کاروبار بہت لمبا چوڑا پھیلا ہوا ہے، بیٹوں سے پوتوں اور پوتوں سے پڑپوتوں تک پہنچ گیا ہے، اور یہ بیچارہ اپنی اس 80 سالہ بوڑھی بیوی کی طرف آنکھ بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ عیاشیاں کرنے والا انسان کتاب زندگی سے سبق سکھاتی ہے کہ تیرے ساتھ سلوک کیا ہونے والا ہے۔ میں مایوسیاں نہیں پھیلانا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کتاب زندگی سے میرے نوجوان بھائیوں یہ سبق حاصل کرو کہ جوانی کے اندر زیادہ نیکیاں کرنی ہیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جوانی کے اندر زیادہ نیکیاں کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، 10 پارے پڑھنے والے، میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو فخر سے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ میرے والد محترم 10 پارے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، آج 96 سال کی عمر میں ان سے ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا جاتا ہے، آنکھیں ساتھ نہیں دیتی ہیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ آج بھی روزانہ ان کے نامہ اعمال میں 10 پاروں کا ثواب لکھا جا رہا ہے، کیونکہ جوانی میں وہ یہ عمل شروع کر چکے تھے۔ جوانی میں نیکیاں کرو، جوانی میں توبہ کرو،
جوانی میں اللہ کی طرف آؤ، تاکہ کتاب زندگی کے جب مشکل سبق ہو نا تو جوانی کی سیونگ موجود ہو، یہ کام آئے گی۔ اور دولت کی سیونگ وہ ہم بہت سیو کر لیتے ہیں، بینک بیلنس ہو جائے کام آئے گا، پتہ نہیں کام آتا ہے کہ نہیں۔ مرنے کے بعد سب سے پہلے چیک بک ہی تو قبضے میں کرتے ہیں، مرنے کے بعد سب سے چابیاں ہی تو لوگ لیتے ہیں، جیبیں ہی تو کاٹتے ہیں، قمیض ہی تو کاٹ کاٹ کے پھاڑ پھاڑ کے آپ کا کفن بناتے ہیں۔ آپ کو اس کی تو فکر ہے، اور یہ فکر کیوں نہیں ہے کہ میری جوانی کے اندر میرے اتنے اعمال ہو جائیں کہ جب میں بڑھاپے میں کسی کام کے قابل نہ رہوں تو ان کا سارا ثواب میرے نام اعمال میں مسلسل جاری رہے، وہ لکھا جاتا رہے۔ کتاب زندگی کا آخری سبق شروع ہوا، جیسے جیسے سبق آگے گئے ویسے ویسے مشکل ہوتے گئے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، ثم اماتہ فاقبرہ، ثم اذا شاء انشرہ، کلا لما یقض ما امرہ، اولیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ اس سے مشکل سبق کیا ہوا؟ ایسا عجیب میں حیران ہوتا۔ رزق تو اللہ نے لکھا ہوتا ہے۔ ایک دوست کی والدہ فوت ہو گئی، میں نے کہا کیا ہوا تھا؟ خالہ جی کا کیا مسئلہ تھا؟ کہنے لگے اچھی بلی تھیں، چلتی پھرتی تھیں، بس اچانک منہ کے اندر چمچیوں سے پانی ڈالتے تھے تو ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے حلق کی جو یہ نالیں ہوتی ہیں، یہ جو شریانیں ہوتی ہیں، شرنک ہو گئی ہیں، سکڑ کے اتنی تنگ ہو گئی ہیں کہ ایک پانی کا قطرہ بھی نیچے نہیں گزرتا۔ اور مجھے یاد آیا پانی کے قطرے نے کیا گزرنا تھا۔ اللہ نے جو پانیوں کے قطرے لکھے تھے وہ پورے ہو چکے تھے، رزق پورا انسان کھا چکا تھا۔ چمچیوں تک بات پہنچتی ہے، پانی کے قطرے تک ہم سے چھینے جاتے ہیں، روٹی کے نوالے چھینے جاتے ہیں۔ انسان کو سمجھایا جاتا ہے کیا؟ اعلموا، پڑھ لو پڑھ لو، اب پڑھو، تب نہیں پڑھنا، اب پڑھو۔ انما الحیات الدنیا لعب، کھیل، لہو، تماشا، زینت، خوبصورتی، میک اپ، تفاخر بینکم، ایک دوسرے پہ فخر، تکاثر فی الاموال، پیسے اکٹھے کرو، والاولاد، اولادیں جنم دو، بیٹوں کو پالو، بس تمہاری دنیا کی زندگی یہی کچھ ہے۔ اللہ نے کہا بس تم نے اتنا ہی پڑھا ہے، آگے بھی تو پڑھ لو۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، میں اپنے الفاظ میں ترجمانی کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا تمہاری کتاب زندگی اس طرح سے ہے جس طرح سے ایک گلاب کے پھول کی ہوتی ہے، ایک فصل کے اندر کھلتا ہے، ایک کلی ہوتی ہے، پتیاں بنتی ہیں، رنگ چڑھتے ہیں، خوشبوئیں پھیلتی ہیں، کوئی اس کو توڑ لیتا ہے، کوئی اس کو مسل دیتا ہے، اور گلاب کے پھول کی کہانی یوں ختم ہوتی ہے کہ چند منٹوں اور گھنٹوں کے بعد پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا بھی کہ نہیں۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، اس فصل کی طرح پھر تمہاری ہڈیاں، پھر تمہارے لاشیں، اور قبر کے اندر کیڑے اور مکوڑے، بکھرے ہوئے ہڈیوں کے ذرے، پھٹی ہوئی آنکھیں، اجڑی ہوئی کھوپڑیاں، اور ایک ایک پورا اور ایک ایک انگلی فصل کٹی ہوئی کی طرح جدا جدا اور علیحدہ علیحدہ۔ اللہ نے کہا اے علمو، پڑھو پڑھو، کتاب زندگی پڑھ کے سیکھو۔ اے اللہ کیا سیکھو؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، جب یہ کتاب زندگی ختم ہوگی، نئی کتاب شروع ہوگی۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، یا تو جو پہلی کتاب میں لکھا تھا، جو پہلے 4-5 سبق اگر تیار نہیں کیے تھے، عذاب شدید، تو پھر شدید عذاب ہوں گے۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اگر کتاب زندگی کے اندر ہی سبق تیار کر لیے تھے تو پھر مغفرۃ من اللہ، معافیاں ہوں گی اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا
میں تم پہ راضی ہوں، اور فرشتے کہیں گے تمہارا رب تمہارے انتظار میں بیٹھا ہے۔ پھر آخری سبق پھر یہ بتایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کتاب زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دھوکہ دیتی رہتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے تو دھوکہ دیتی ہے کہ یہ سب کچھ ہے، 2 سال کے بچے ہوتے ہیں تو دھوکہ دیتی ہے فیڈر سب کچھ ہے، 17 سال کے جوان ہوتے ہیں تو دھوکہ دیتی ہے کرکٹ سب کچھ ہے، 25 سال کے جوان ہوتے ہیں تو دھوکہ دیتی ہے دولت سب کچھ ہے، 60-70 سال کے بوڑھے ہوتے ہیں تو پھر اتنا دھوکہ لگتا ہے کہ لگتا ہے سب کچھ سارا ہی دھوکہ تھا۔ پھر جب موت کے فرشتے آتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ ساری زندگی ہی دھوکہ تھی، اصل زندگی تو اب شروع ہونے والی ہے۔ حضرات، آخری بات کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ کتاب زندگی ہم لکھ رہے ہیں، روزانہ لکھ رہے ہیں، پڑھیں یا نہ پڑھیں، سوچیں یا نہ سوچیں، ٹھیک ہے آپ کہیں یہ مرکز ایمان والے کیا کرتے ہیں، مولویوں کو لا کے بٹھا دیتے ہیں، وہ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، وہ ہمیں اس طرح کی باتیں سناتے رہتے ہیں، زندگی ہے بیٹا انجوائے کرو، کس نے اگلا جہان دیکھا ہے، دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا، آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ وہ جو اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر بچہ پڑھتا ہے وہ بھی ایسے ہی کہتا ہے کوئی بات نہیں، امتحان آئیں گے تو دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے، انجوائے کریں، جوان ہیں، کالج میں آئے ہیں، یونیورسٹی میں آئے ہیں، لطف اندوز ہوں، طرح طرح کی برائیاں کریں، آئے کس لیے؟ یہی کام کرنے تو آئے ہیں۔ اور جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے اور اس وقت جو جوتے پڑتے ہیں، سلواتیں سننی پڑتی ہیں، اور اس وقت جو ذلتیں ہوتی ہیں نا، اس وقت اندازہ ہوتا ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آخرت کی کتاب زندگی میں جب یہ رزلٹ آؤٹ ہوگا تو انسان کا بنے گا کیا۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے ہیں، جہنم کو کھینچ کے لا رہے ہیں۔ انسانوں نے ان کو دیکھا ہے، عام انسان تو کیا، انبیاء بھی جہنم کو دیکھ کے اتنے پریشان ہیں کہ ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے، میدان محشر میں گھٹنوں کے بل نیچے گر پڑے ہیں۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، آؤ پڑھو کتاب زندگی، آؤ پڑھو کتاب زندگی، جو دنیا میں لکھ کے آئے تھے پڑھو۔ تم لکھ رہے تھے یا نہیں، تم سوچتے تھے یا نہیں، فرشتے تو لکھ ہی رہے تھے، فرشتے تو لکھ رہے تھے تمہاری کتاب زندگی، تمہاری صبحیں، تمہاری شامیں، تمہاری دوپہریں، تمہاری خلوتیں، تمہاری جلوتیں، تمہارے مہینے، تمہارے سال، تمہارے منٹ، تمہارے سیکنڈ، تمہارے گھنٹے، تمہارے دن، تمہارے ہفتے، تمہارے بچپن، تمہارے لڑکپن، تمہاری جوانیاں، تمہاری ادھیڑ عمر، تمہارا بڑھاپا۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، دوسری طرف مہکتی ہوئی جنت، اس کی خوشبوئیں 100 سال کی مسافت سے وہ بھی بلا رہی ہے۔ نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، ڈرنے والے، توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، عزتوں کی حفاظت کرنے والے کہاں ہیں؟ میں جنت ان کے لیے بےتاب ہوں اور وہ میرے مالک اور وارث ہیں۔ اور جہنم بھی تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا، اور اللہ تعالی وجاء ربك والملك صفا صفا، سامنے تشریف لے آئے ہیں اور اب پوچھنا شروع کر دیا ہے کہاں گزاری تھی، ان عمره فيما افنى، ساری عمر، وان شبابه فيما ابلى، اپنی جوانیاں، وعن ماله من اين اكتسب، کہاں سے مال کمایا تھا، کہاں اس کو لگایا تھا، وعن علمه فيما عمل، باتیں سنی بہت تھیں، پڑھی بہت تھیں، سنائی بہت تھی، عمل کتنا کیا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب زندگی کو پڑھ کر آخرت کی زندگی سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری جوانیاں، ہماری ادھیڑ عمر اور ہمارا بڑھاپا اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اور بڑھاپے کی نکمی عمر سے
میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ بعض احباب کی طرف سے دعا کا کہا گیا ہے، دعا فرمائیں بالخصوص فوج شدگان کے لیے، اور ان میں سے بھی بالخصوص قاری رفیع الدین قمر رحمہ اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سب فوج شدگان کو جنت نصیب فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ، ہم گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار لوگ ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ مولا کریم ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بس تو ہمیں معاف فرما دے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہم تیرے دین کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، تیرے دین کے لیے تیرے گناہ گار بندے نے سفر کیا ہے۔ اے اللہ مسافر کی دعا تو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ تجھے تیری شان اور عظمت کا واسطہ ہے کہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے فوج شدگان کو معاف فرما دے، اپنے بندے رفیع الدین قمر کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنے اس بندے کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنے اس بندے کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تیرے اس بندے نے تیرے بہت سارے گھر بنائے ہیں، اے اللہ تو جنتوں میں اس کے گھر بنا دے، تو جنتوں میں اس کے گھر بنا دے، تو اس کی قبر کو کشادہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے سب فوج شدگان کو معاف فرما دے، توحید والوں کو معاف فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ یا اللہ ہم بھی قبر کا سامان ہیں، آخرت کے مسافر ہیں، تختے پہ لیٹنے والے ہیں، کفن پہننے والے ہیں۔ اے اللہ ہم وہ سارے مرحلے بھولے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما دے، ہماری موت اچھی بنا دے، ہمارا خاتمہ اچھا بنا دے۔ اے اللہ میرے والد محترم کو صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما دے، ہماری ماؤں کو سلامتی نصیب فرما دے، ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرما دے، صحت و عافیت والی ان کو زندگیاں نصیب فرما دے۔ یا اللہ تو جلال والا ہے، شان والا ہے، عظمت والا ہے، رحم کرنے والا ہے، ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، 99 انسانوں کے قاتل کو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو معافیوں کے اعلان کرنے والا ہے، تجھے تیری شان کا واسطہ، تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تجھے تیری مغفرت کا واسطہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیرے فضل کا واسطہ، تجھے تیرے کرم کا واسطہ کہ ہمیں اپنے دین کے لیے پسند فرما لے۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے پسند فرما لے۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے،
ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما دے۔ یا اللہ تو دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، تیرے بندے کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ہمیں قرآن کا فہم دے دے، قرآن کا عمل دے دے، قرآن کی طرف بلانے والا بنا دے، قرآن کے نوکروں میں ہمارا نام لکھ دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے قرآن کی برکتیں نصیب فرما دے، قرآن ہمارے سینے کی بہار بنا دے، دلوں کا نور بنا دے، مرضوں کی شفا بنا دے، زخموں کی مرہم بنا دے، پریشانیوں کا علاج بنا دے، قرآن کو ہمارا اوڑھنا بچھونا بنا دے۔ یا اللہ مرکز ایمان سے وابستہ سب بھائیوں کی ایک کاوش قبول فرما لے۔ تیرے یہ بندے حبس میں گرمی کی شدت میں بیٹھے رہے ہیں، یا اللہ اس گرمی کو برداشت کرنے کی بدولت آخرت کی گرمیوں سے محفوظ فرما لے، آخرت کی گرمیوں سے محفوظ فرما لے۔ اپنے ان بندوں کا جذبہ قبول فرما لے، اپنے اس گناہگار بندے کی حاضری قبول فرما لے، سننا اور سنانا قبول فرما لے، ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما دے۔ یا اللہ بس تو ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، بڑے عظیم کاموں کی توفیق دے دے، بڑے بڑے کاموں کی توفیق دے دے، توفیق دے دے میرے مولا، توفیق دے دے میرے مولا، معاف فرما دے میرے مولا، معاف فرما دے میرے مولا، معاف فرما دے میرے مولا۔ اے اللہ ہم نے اپنی کتاب زندگی میں بڑے گناہ لکھے ہیں، بڑی سیاہیاں لکھی ہیں، یا اللہ ہمارے راز فاش نہ کرنا، ہمارے راز فاش نہ کرنا، ہمیں ذلیل اور رسوا نہ فرمانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔